اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ریسرچ ٹریزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عربوں کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازواج قائم کرنے کے ارادے کو بیان کرنے کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیر باجمال و کمال کے مالک ہیں، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کرتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائیں اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوردنوش کی لذیذ نعمتیں لائی جائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ اس لیے آئی ہوں کہ جان لو کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریکہ حیات بنے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کی مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے
ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کے عالم میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹیں، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تئیں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقابل توصیف و محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل یعنی بعثت سے 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا گیا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12 اقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن اشام میں بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا، خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنا ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسا ہو تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر متعین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھیں، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیم پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریبات ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے گھر کی طرف آئیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریبات اختتام کو پہنچی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔